بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم ترین خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے EB-5 امیگرنٹ انویسٹر ویزا پروگرام کو گولڈ کارڈ میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امیر تارکین وطن کو گولڈ کارڈ کے ذریعے بآسانی امریکی شہریت دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو $5 ملین میں یہ شہریت خرید سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو امریکی شہریت دینے والے EB-5 امیگرنٹ انویسٹر ویزا پروگرام کو اب گولڈ کارڈ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق گولڈ کارڈ گرین کارڈ کی مراعات دے گا۔ اس سے $5 ملین میں خریدنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو امریکی شہریت مل جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت 10 لاکھ کارڈ فروخت ہونے کی توقع ہے۔ اس اقدام سے قومی قرضوں کی فوری ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سرویلنس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سرویلنس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ دوران سماعت سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کا ایک نہیں 3 فیصلے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے فیصلے لکھے۔ تمام ججز کا ایک دوسرے کے فیصلے سے اتفاق تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سرویلنس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب پرانے مینول اسلحہ لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل شروع۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پرانے مینول اسلحہ لائسنس کی توثیق کر دی، جس کے بعد کمپیوٹرائزیشن کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق حکومت نے مینول لائسنس کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے آخری موقع فراہم کیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے سن 2016 میں بھی مینول اسلحہ لائسنسز کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل شروع کیا تھا۔ طورخم گزرگاہ بند، پاکستان یومیہ $3 ملین کی تجارت سے محروم۔ پاک افغان بارڈر پر متنازع حدود میں تعمیرات پر کشیدگی کے باعث طورخم تجارتی گزرگاہ آج 5ویں روز بھی بند ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق طورخم سرحدی گزرگاہ سے پاک افغان دو طرفہ تجارت سمیت ہر قسم کی آمد و رفت معطل ہے، جس کے باعث ملک یومیہ اوسطاً $3 ملین کی دو طرفہ تجارت سے محروم ہے، جبکہ اس میں $1.6 ملین کی امپورٹ اور $1.5 ملین مالیت کی ایکسپورٹ شامل ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ گزشتہ 4 روز کے دوران $12 ملین مالیت کی دو طرفہ تجارت نہیں ہو سکی۔ امیگریشن حکام کے مطابق طورخم بارڈر سے یومیہ اوسطاً 10,000 افراد افغانستان آتے جاتے ہیں۔ سعودیہ اور عمان سمیت 7 ملکوں سے مزید 60 پاکستانی بے دخل۔ سعودی عرب اور عمان سمیت 7 ملکوں سے 48 گھنٹوں میں مزید 60 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے بلیک لسٹ 7، زائد المیعاد قیام پر 3 اور کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر 12 پاکستانی کو بے دخل کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عمان پہنچے 4 پاکستانی شہریوں کو اخراجات کی رقم کم ہونے پر واپس بھیج دیا گیا۔ عراق میں زائد المیعاد قیام اور پاسپورٹ گم ہونے پر 9 امارات میں امیگریشن انکار اور پاسپورٹ گم ہونے پر 2، جبکہ جیل میں سزا پوری کرنے والے 15 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ امیگریشن کا کہنا ہے کہ آئیوری کوسٹ سے 1، قبرص سے 3 اور قطر سے 4 مفرور پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا۔